السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معاشی حالات کا اگر جائزہ لیں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پاکستان کی معیشت کافی وہ ڈیکلائننگ کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جانب گزشتہ سال پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ یہی سیم پیریڈ کے اندر یعنی جولائی سے نومبر کے پیریڈ کے اندر سرپلس میں رپورٹ کیا گیا تھا 1.8 بلین US ڈالر سے، وہیں پر رواں مالی سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے طور پر رپورٹ کیا گیا ہے تقریباً 7 ارب US ڈالر سے بھی زیادہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ صرف نومبر کے منتھ کا اگر خسارہ رپورٹ کیا جائے تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تقریباً 1.9 ارب US ڈالر کا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو کہ ہم بات کریں گے جولائی ٹو نومبر 2020 کے اندر یہی خسارہ جو تھا یہ سرپلس تھا 1.8 بلین US ڈالر کا پاکستان کا۔ یعنی ایک منتھ کے پیریڈ کے اندر پاکستان نے اتنا بڑا خسارہ رپورٹ کیا ہے، جبکہ اکتوبر 2021 کے اندر بھی پاکستان نے تقریباً 1.76 کھرب US ڈالر کا خسارہ رپورٹ کیا ہے۔ مجموعی طور پہ پاکستان کے جو اکانومی ہے اس کے اندر آن ایوریج بیسس پہ منتھلی بیسس پہ تقریباً 1.25 ارب US ڈالر کا خسارہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ہیں۔ تمام تر صورتحال کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو سنبھالا دینے میں گزشتہ سال انہوں نے بڑا اپنا رول پلے کیا تھا، یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے معیشت پاکستان کو سہارا دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہیں پر اس سال بھی جو فورن ریمیٹنسز ہیں ان میں ہمیں کافی حد تک کے یعنی اگر جولائی سے نومبر کا موازنہ کریں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں 37% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ سال کی جو ریمیٹنسز تھیں ان کا تقریباً حجم 764 ملین US ڈالر کے قریب تھا، جبکہ ابھی اس سال 5 ماہ کے دوران 1.05 بلین US ڈالر کا رپورٹ کیا گیا ہے ریمیٹنسز۔ یعنی اگر دیکھیں تو اس وقت ہر پاکستانی اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ دینے کے لیے، معیشت پاکستان کو سپورٹ دینے کے لیے، مگر دیکھا جائے کہ اس کے جو ایک کانسیکوینسز ہیں وہ نیگیٹو ہی کانسیکوینسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کیا اس کے اندر عوام کا ایک رول ہے یا حکمران کے اوپر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ تو اب یہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ سال گورنمنٹ جو ان تمام تر چیزوں کا سہرا لے رہی تھی، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس ہونے کے اوپر جو گورنمنٹ بار بار بات کر رہی تھی، گورنمنٹ کی کاوشوں کے تحت پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا، کووڈ کے پیریڈ کے اندر پاکستان نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے گیا۔ اب وہی چیز جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کے اندر یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی ترسیلات زر میں 37% اضافہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ وہ خسارے کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور خسارہ جو کہ ایک بہت ہائی لیولز کے اوپر آ رہا ہے، یعنی 7 بلین US ڈالر سے ابو کا خسارہ رپورٹ کیا گیا ہے جولائی سے نومبر کے پیریڈ کے اندر۔ یہ کچھ مجموعی طور پر صورتحال ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اگر دیکھیں تو مہنگائی کی شرح میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے روپے کتنی تیزی سے اپنی قدر کھو رہا ہے۔ ان تمام تر امور کے اوپر جو گزشتہ سال نومبر دسمبر میں ہم نے پروگرام کیا تھا اس کے اوپر آگاہی کے طور پہ ہم نے عوام کو بتایا تھا کہ ریمیٹنسز اپنے ایک رول پلے کرتی تو ہیں کسی بھی کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس کرنے کے لیے، مگر اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو سنبھالا ملتا رہے گا۔ گرچہ پاکستانیوں نے تو چاہے وہ بیرون ملک ہوں چاہے وہ اندرون پاکستانی ہیں، ہر سطح کے اوپر اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے، پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، مگر الٹیمیٹلی جب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ریوارڈ نہیں ملتا اور بات صرف آ کے ختم ہوتی ہے، کرپشن کے اوپر بات ختم ہوتی ہے، گزشتہ حکومت کے اوپر اگر الزامات ڈالے جاتے ہیں، تو پھر یہ تمام تر کانسیکوینسز جب الٹیمیٹلی معیشت میں آتی ہیں تو ایک بہت نیگیٹو کانسیکوینسز کے ساتھ اپنا ایک جھلک دکھانا شروع کرتی ہیں، اور پھر اگر ان کو بر وقت ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر مہنگائی کی شرح ہو چاہے روپے کی قدر ہو، کسی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی کچھ وجوہات ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب گزشتہ سال دسمبر کے اندر ون آف دی سڈن ایک ماہ کے اندر یعنی نومبر تک کے تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا اور دسمبر میں بھی سرپلس میں تھا دسمبر 2020 میں، مگر دسمبر کے صرف منتلی فیگر کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ کا خسارہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ 656 ملین US ڈالر سے خسارے میں رپورٹ ہو گیا تھا۔ یعنی اتنے اچھے پرفارمنسز کے بعد اچانک دسمبر کے منتھ کے اندر یہ خسارہ رپورٹ جب ہوا گزشتہ سال، تو اس پہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان چونکہ معیشتیں اوپن ہونا شروع ہو رہی ہیں، جو پاکستان نے کوئی اس پیریڈ کے اندر پاکستان جو ابھی امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا،
اب پاکستان کو جو ہے اچانک سے جو ہے وہ خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستان نے اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کیا. اور یہی ہوا کہ جنوری سے آنورڈ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئیں, عالمی معیشت اوپن ہونا شروع ہوئی اور پاکستان کی امپورٹس جو ہے بڑھنا شروع ہوئی, جس کی وجہ سے ڈالر پاکستان سے باہر جانا شروع ہوا. پیمنٹ جو ہے پاکستان کو کرنی تھی, اس کے مقابلے میں ایکسپورٹس پاکستان کی اتنی زیادہ نہیں تھیں. پھر یہ تمام تر سچویشن جب پائل اپ ہونا شروع ہوئی تو پاکستان میں جو امپورٹس کا حجم بڑھنا شروع ہوا, اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کافی پریشر دیکھنے میں آیا. یہی نہیں بلکہ پاکستان کے روپے کی قدر کے اندر جو استحکام آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا گزشتہ سال, یعنی 170 سے جو ڈالر اپنی ویلیو کھوتا ہوا آیا تھا, 152 روپے تک کے ڈالر اپنی ویلیو کھو چکا تھا, وہ اچانک سے بڑھنا شروع ہوا. اور اب تو بات کریں کہ اس وقت یو ایس ڈالر جو ہے مارکیٹ کے اندر 180 سے بھی اوپر تجاوز کر گیا ہے. اب ان تمام تر پیرامیٹرز کو دیکھیں کہ اگر اتنی تیزی سے کسی بھی روپے کی قدر میں فلکچویشن ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ایک پیرامیٹر ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم نے بات کی کہ معیشت کے اندر ایک جو ہے وہ خسارے کا المیہ دیا جا رہا ہے. یعنی ہم اس کو سمپل اگر وے میں اگر سمجھنا چاہیں تو اگر ہمارے ایکسپینڈیچرز ہمارے ریونیو سے زیادہ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم اگر کما رہے ہیں لاکھ روپے اور ہمارے ایکسپینڈیچر 7 لاکھ روپے کے ہیں تو 6 لاکھ روپے سے ہم کو خسارہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ملکی سطح کے اوپر دیکھا جاتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اسی طریقے کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالر کتنا آیا اور ڈالر گیا کتنا. تو جو ہماری امپورٹس کی مد میں ڈالر باہر گیا اور ایکسپورٹ کی مد میں ڈالر ہمارے پاس آیا, اسی طریقے سے ریمیٹنسز کی مد میں ہمارے پاس ڈالر پاکستان میں انجیکٹ ہوا. تو یہ تمام تر صورتحال کی بیسس کے اوپر جب ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پھر جب ڈالر پاکستان سے باہر امپورٹ کی مد میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے, اور یہی کچھ وجوہات ہوتی ہے کہ ڈالر اپنی ویلیو کو بڑھاتا ہے اور روپے اپنی قدر کم کرتا ہے, کیونکہ ڈیمانڈ ڈالر کی بڑھ رہی ہے, کیونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ امپورٹس کے لیے ان کو ڈالر کی کرنسی چاہیے. اب یہ پیرامیٹر ہیں سارے. ان تمام تر پیرامیٹر کے اوپر اگر آپ ان لینڈ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کہ ہم نے سستے بازار لگا دیے یا پھر ہم نے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے یا پھر کسی بھی طریقے سے کامیاب جوان کے طور پہ لوگوں کو لون فراہم کرنا ہے, تو ایک بات یاد دلاتے چلیں کہ یہ تمام تر چیزیں ایک شارٹ ٹرم لیول کے اوپر تو معیشت کو استحکام دینے میں شاید کامیاب ہو جائیں, مگر لانگ رن بیسس کے اوپر جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہماری امپورٹس میں جا رہی ہے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف اگر ان کو مل جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تمام تر جو ہے ان کے تحفظات دور ہو جاتے ہیں, انلیس کہ اس کا بھی امپیکٹ بھی آنا شروع نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہم بات کرتے چلیں کہ کووڈ کے پیریڈ کے اندر جب عالمی مارکیٹس کے اندر آئل کے پرائسز نے ڈیکلائن کرنا شروع کیا اور اتنی تیزی سے ڈیکلائن ہوا کہ 71 یو ایس ڈالر پر بیرل کے اوپر جنوری 2020 کے اندر یہ آئل ٹریڈ ہو رہا تھا. ہم اس وقت نیوزز کوریج کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کووڈ کا بھی سینیریو مارکیٹ میں ہٹ کر رہا تھا. اتنا آئل کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ جب معیشتیں بند ہونا شروع ہوئیں اور آئل کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئی تو آئل نیگیٹو سینٹیمنٹس کے اوپر بھی چلا گیا, یعنی نیگیٹو ڈالر میں بھی چلا گیا. جب وہاں پہ گیا تو پاکستان کے بڑے چینلز کے اوپر بہت بڑے بڑے اینالسٹ آ کے بیٹھے اور انہوں نے جو ہے ون آف دی سڈن پاکستان کو جو ہے سپر پاور تک کے ڈکلیئر کر دیا. یعنی ابھی اس کا امپیکٹ آیا بھی نہیں, نیگیٹو آئل جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں چل رہا تھا, پاکستان نے اس کی آپریشنز لیولز کے اوپر یا ٹیکنیکل لیول کے اوپر ابھی بات بھی نہیں کی کہ پاکستان فیوچر کے اندر آئل کیسے بک کرے گا, کس ریٹس کے اوپر بک کرے گا اور پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت فیوچر آئل کے حوالے سے. ابھی کوئی بھی پالیسی سامنے نہیں آئی اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے آ کے جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر پاکستان کو جو ہے سپر پاور ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان کی معیشت آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت کو 4 چاند لگنے والے ہیں. پاکستان جو آئل کی مد میں جو اتنے بڑا امپورٹ بل جنریٹ کرتا ہے وہ ختم ہونے والے ہیں. پاکستان میں جو ہے خوشحالی کی فضا برقرار ہونے والی ہے. ان تمام تر چیزوں کے اوپر باتیں کی جانے لگیں. الٹیمیٹلی کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو ایگزیکیوشن سے پہلے ایک جمپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. دیکھیں آؤٹ کم کی بات اگر کی جائے تو شریعت بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنا ورک ڈیلیور کریں. ریوارڈ اور رزق کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے جس کا نام الرازق ہے. ہم الٹیمیٹلی جب اس رزق کی چیزوں کے اوپر بات کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی ڈیلیوری کو کہیں نہ کہیں پسپا کر دیتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں تو سب سے بڑے اس وقت کے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اس وقت دنیا کی کوئی بھی پاور ہو, وہ جب ان تمام تر چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر ہم فرعون کو تو روتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا, پھر وقت کے فرعون ہم خود بن جاتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہمارے ڈائریکشن کیا اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, جس کا سب سے بڑا آئین و قانون قرآن ہے, اس کے بعد احادیث ہے, جس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے فالو کر رہا ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کو, تو ہمارے بیہیویئرز کیوں اس چیز کو فالو نہیں کر رہے. جب قول اور فعل میں تضاد ہونا شروع ہوتا ہے تو چاہے ملک کی معیشت ہو, چاہے ہماری عام زندگی ہو, چاہے ہماری تبلیغی صلاحیت
صلاحیت ہو, ہر جگہ کے اوپر ہمارے کو وہ رزلٹ ڈرائیو نہیں ہو پا رہے ہوتے کیونکہ ہم آؤٹ کمز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلیوری سے زیادہ. تو یہی کچھ تمام تر چیزیں ہیں. ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ کی کاوشیں جو ہیں وہ خراب ہیں یا عوام نے اپنا رول پلے نہیں کیا, مگر یہاں پہ تمام تر چیزیں جب ایک ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو بحیثیت پاکستانی جن چیزوں کے اوپر ہمارے کو ورک کرنا چاہیے ان چیزوں پہ جب ہم ورک نہیں کرتے اور پھر بعد میں ریئلائز کرتے ہیں تو یہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 74 سال کے قریب ہو گئے ہیں. آج بھی ہم ان بات کا رونا روتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں, پاکستان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. کیوں سنسیئر اپروچ کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھتے؟ ہم بار بار ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کرنٹ اکاؤنٹس کو دیکھنے کے بعد یا پاکستان کی جو اس وقت ڈیٹس ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو کچھ ایک, ہر کسی سے بھی بات کریں تو ہر بندے کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کرم کر دے گا, اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے موو کرے گا. تو الٹیمیٹلی ہمیں اپنا بھی رول ڈیلیور کرنا ہے, کاروباری حضرات نے اپنا رول ڈیلیور کرنا ہے. جو اس وقت حکمران ہیں ان کا سینٹرل فوکس اس وقت ان کی اپنی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہم آپ سے بات کرتے چلیں کہ ماضی گزر چکا, مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے اس کے اوپر تو ہم کو چلنا چاہیے اور یہی ہمیں شریعت بھی سکھاتی ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی موجودہ گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو وہ ہمیشہ چیزوں کا الزام پریویس گورنمنٹ پہ ڈال رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے انڈیفائنیبل ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہوتی ہے جس کو شاید ابھی ہم جیسے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے فیوچر کے اندر پاکستان کی معیشت آنے والے 2 سال اگر ہم کو مزید مل جائے یا 5 سال کی گورنمنٹ ہمیں مل جائے تو ہم پاکستان کا اس طریقے سے اس کا سینیریو تبدیل کر دیں گے. ہم تو صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جس پریزنٹ سینیریو کے اندر پاکستان کھڑا ہوا ہے اس میں کیا ڈیلیوری ہو رہی ہے, ایک عوام کی کیا ڈیلیوری ہو رہی ہے, ایک حکمران کیا ڈیلیور کر رہا ہے, ہمارے ادارے کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, کیا انصاف کا سسٹم پاکستان کے اندر اس طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے, کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے. اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, یہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. مگر اگر کوئی بھی ادارے میں کہیں بھی بزنس کمیونٹی میں اگر ڈیویشن ہو رہی ہے تو اس کو صحیح کرنا ایک ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ صحیح کون کرے گا اور کس طریقے سے کیا جائے گا. یہی سوال کا جواب تو ہم پچھلے 74 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے چیزوں کے اندر بہتری آئے گی اور کس طریقے سے ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں گے. ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اندر پاکستان کو لے کے کافی تحفظات ہیں, یعنی ابھی $1 بلین کے اوپر جو پاکستان بات کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی رائے نہیں آئی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے. ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو $1 بلین کی اسسٹنس ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے, کیونکہ کچھ ایسے شرائط پاکستان کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں جن شرائط کو ماننا شاید اس وقت بہت دشوار ہوگا پریزنٹ گورنمنٹ کے لیے. مگر الٹیمیٹلی چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہیں, ان معاہدے کی شک کیا ہے, پاکستان ان معاہدوں کے اوپر اگر عمل نہیں کرتا تو کیا کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے, یہ کچھ بھی ابھی سامنے نہیں ہے. اس لیے الٹیمیٹلی جو پاکستان میں منی بجٹ آنے جا رہا ہے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ $1 بلین کی جو شرائط ہیں ان کو پراپر طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر عوام کے اوپر ایک جو ہے بوجھ اور بڑھنے والا ہے مہنگائی کا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 300-350 سے زائد اشیاء کے اوپر جو ٹیکس ایکسیمپشنز تھیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے, بجلی کے نرخوں کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں. یہاں پہ ان تمام تر چیزوں کے اندر انرجی کے جو سیکٹرز ہیں اس کے اندر ریٹس بڑھائے جانا اور پھر جو ڈالر اتنی تیزی سے فلکچویٹ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بزنس کمیونٹیز کو خاص طور سے جو امپورٹ کر رہے ہیں یا ان تمام تر چیزوں پہ کام کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی فلکچویشن کبھی بھی بیئر اپ نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کی بات ہو, اس کا پیرامیٹر یعنی روپیہ کی قدر کے اندر مسلسل جو ہے گراوٹ ہونا ایک انسرٹن سینیریو کریٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو کاروباری حضرات ہیں وہ ایک کنٹینجنسی پلان کے تحت اپنا ایک پروفٹ مارجن بڑھا دیتے ہیں تاکہ فیوچر سیکیور ہو. اب یہ جو تمام تر چیزیں ہوتی ہیں یہ مل کے ایک مہنگائی کا امپیکٹ ڈالتی ہیں ملک کے اندر, اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت اپنے ایک رول پلے کرتی ہے, چاہے وہ اپنے وفاقی اداروں کے ذریعے رول پلے کرے, چاہے وہ سینٹرل بینک جس جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کے تحت رول پلے کرے. تو یہ ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بنتی کیوں ہے, گورنمنٹ مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے جو معاشی مشکلات ہوتی ہیں. ان تمام تر چیزوں کی بیسس کے اوپر جب ہم دیکھیں تو آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کی معیشت کے اوپر ہمیں تھوڑا سا پریشر بڑھتا ہوا دکھائی اس سینس میں دے رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوتی ہے اور $1 بلین پاکستان کو ملتا ہے تو پاکستان اس کے لیے کتنی کمپلائنسز کو سخت کر رہا ہے, کتنی سختیاں پاکستان کے اندر کی جائیں گی, یہ تو منی بجٹ کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گا. پھر دوسری جانب ہمارے یہاں ہر چیز, چاہے ہاؤسنگ اسکیم ہو, چاہے روزگار اسکیم ہو, چاہے وہ کامیاب جوان کی اسکیم ہو, ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے لو
لون دیا جا رہا ہے یا پھر کسی کی کفالت کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیوں گورنمنٹ، چاہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو، چاہے پی 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 کی ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، کیوں پبلک کو یا لوگوں کو امپاور کرنے کے اوپر باتیں نہیں کی جاتی؟ کیوں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو قرضوں کے اندر ہی دبایا جا رہا ہوتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ کامیاب جوان پروگرام ہو گیا، اس کے اوپر جا کے عمران خان صاحب نے انوگریشن کیا اور پھر بہت زیادہ اس کو اپریسیشن ملی. الٹیمیٹلی پروگرام کے حساب سے اپریسیشن تو ہے، مگر فیوچر فوکس کے حساب سے بات کریں تو کیا وہ جو اگر ایک لون فراہم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی اسکروٹنائزیشن کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس کی پیمنٹ یا ڈیلیوری کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو تھنک ٹینکس بٹھا کے اگر کوئی شخص لون لینے آ رہا ہے اور لون اپروو ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اسٹریٹجک کنسلٹیشن بھی دینی چاہیے گورنمنٹ کو، بھلے اس کے اوپر چارج کر لے، بلکہ یہ چارجنگ تو زیادہ اچھی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ سود چارج کریں اس کے اوپر. تو یہ آپ اس کو لاکھ روپے دے کے اگر 10% سود چارج کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 to 12% ہم آپ سے کنسلٹیشن چارجز لے لیں گے. تو یہ تو جائز ہو جائے گا اور اس بندے کو اسسٹنس بھی مل جائے گی پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا جو ہے پہیا وہ گھومنے لگے گا، اور وہ اگر جب ایک اسسٹنس ملے گی تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو لون لیا ہوا ہے وہ واپس بھی ہو جائے. تو یہ تمام تر چیزیں سر سوچ کا فقدان اس کے اندر یہاں پہ یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک جانب اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ پھر سودی نظام کو بھی پروموٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ جس طریقے سے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک کال اور فیل میں جب تضاد ہوتا ہے تو پھر ہر جگہ کیا ہماری عام معمولات زندگی ہو، چاہے وہ کاروباری زندگی ہو، چاہے وہ جو ہے اس وقت سرکار ہو، ان تمام تر چیزوں کے اندر ہمیں ڈیویشن ملتی ہے. کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے بہترین جو نظام ہے وہ نظام مصطفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے. اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. تو اس نظام کے تحت جب بات کی جاتی ہے تو جو پیرامیٹر ڈیفائن کیے گئے ہیں، یقیناً آج ان پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے ویسٹ بھی عمل کر رہا ہے، فار ایسٹ بھی عمل کر رہا ہے، تمام تر خطوں کے اندر اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. عمل نہیں کر رہا تو شاید مجھ جیسا مسلمان عمل نہیں کر رہا اس بات کے اوپر. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کی جائے تو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ان تمام تر چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. صداقت اور امانت کے اوپر تو بات کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے کبھی کس وزیر کو، کبھی کس کو جو ہے وہ آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے، صادق اور امین کے اوپر بات کی جاتی ہے. مگر الٹیمیٹلی اگر میں کسی کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کتنا عمل کرتا ہوں. تو امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے جس طریقے سے ہم نے اس پہ بات کی کہ کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا، اور یہ گریجولی طریقے سے چیزیں نکلنا شروع ہوں گی. اگر ہم صرف کرپشن کو ختم کرنا شروع کر دیں اور سسٹم کو ڈیولپ نہ کریں تو نیکسٹ ٹائم جو کرپشن آئے گی تو وہ اس سے زیادہ خطرناک طریقے سے آئے گی، کیونکہ عوام کو اپنی چیزوں کو جو ایک سسٹم نہیں مل پا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں عمران خان صاحب آپ کی جو گورنمنٹ کے ابھی جو کچھ پیریڈ ہے نیکسٹ الیکشن سے پہلے، اس کے اندر کوشش کریں کہ ان تمام تر چیزوں پہ ڈیولپمنٹ کریں، ان تمام تر چیزوں کو سیریسلی لیں. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے کے اندر جا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ خسارہ کوئی 2-3 مہینے تک رہے گا، اس کے بعد پاکستان کی معیشت کے اندر مثبت رجحان آ جائے گا. امید کرتے ہیں کہ مثبت رجحان آ جائے. اور پھر جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اتنا طاقت ہے کہ اس سال 50 ارب US ڈالر کی ایکسپورٹ کرے گا. یعنی گزشتہ سال پاکستان نے 27 ارب US ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی، جس میں 50 ارب US ڈالر کی ایکسپورٹ کرے گا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ دعوے جو ہیں یہ پورے ہوں، کیونکہ ہم کے پاکستان سے اس وقت کافی حد تک کہ ہم اپنی بھرپور سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ہر پاکستانی سے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا ایک رول پلے کرے، چاہے سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے لیے رول پلے کرے، چاہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے رول پلے کرے، یا اپنے ایک لیول پہ ایک رول پلے کرے اس فوکس کے ساتھ کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. تو پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، ایڈریس کی، کوشش کیا کہ آپ کو ایکسپلین کریں، آسان لفظوں میں ایکسپلین کریں. اس میں شریعت کا بھی حوالہ ڈالا کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان چیزوں کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں سے اوپر ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن ان تمام تر چیزیں اسلامی باتوں کو جو ہے وہ آگے رکھتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام کاروبار الگ ہے اور بزنس الگ ہے تو پھر تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے منافی ہی ہم ہو جاتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو آگے لے کے ہم چلیں گے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.